السلام علیکم۔ یہ کہانی کافی لمبی اور تفصیلات سے بھری ہوئی ہے، لیکن اگر اسے سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے اصل آغاز تک جانا ہوگا۔ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور میری کہانی بھی کسی خاص موڑ سے شروع ہوتی ہے۔ میں ایک 28 سال کی شادی شدہ عورت ہوں جو اپنی زندگی میں خوشحال ہے۔ میرے شوہر میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں، اور ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہماری شادی کو کچھ سال ہو چکے ہیں، مگر اگر اس کہانی کو سمجھنا ہے تو ہمیں واپس اس وقت جانا ہوگا جب سب کچھ شروع ہوا تھا۔ یہ سب 2012 کے اگست میں شروع ہوا، جب میں پہلی دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ اس وقت میری زندگی ایک نئے سفر پر چل رہی تھی، ایک ایسے موڑ پر جو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کس طرف لے جائے گا۔ اس گرمی کے موسم سے پہلے جب میری ملاقات اس سے ہوئی، میری زندگی ایک عجیب اور تاریکی راستے پر چل رہی تھی۔ میں ایسے کاموں میں مصروف تھی جو صرف ایک شوق یا دلچسپی نہیں، بلکہ میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ میں جادو ٹونا یعنی کالا علم کا مطالعہ کر رہی تھی، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شاید بنا کسی اندیشے کے اس راستے پر بڑھ رہی تھی۔ ٹیروٹ کارڈز کا استعمال کرتی تھی، انسانوں کے مستقبل کا حال نکالنے کی کوشش کرتی تھی، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ ان کارڈز کے ذریعے مجھے کیا معلومات مل سکتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز جو میں کر رہی تھی وہ کوئیجا بورڈ کا استعمال تھا۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا، بلکہ ایک دروازہ تھا جو مجھے انکہی اور دہشت ناک چیزوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب میری زندگی پر کس قسم کا اثرات ڈال سکتے ہیں۔ میں صرف تجربہ کر رہی تھی، نیا کچھ جاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کھیل کے نتیجے کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب میری روحانی زندگی اور میرے سکون کے لیے کتنا نقصان دہ تھا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر میں اللہ کی طرف رجوع کر چکی ہوں۔ اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، مگر جو کچھ میں نے گزرے ہوئے وقت میں کیا اس کا اثر صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ میں نے ایک نیا راستے کا انتخاب کیا، بلکہ اس پرانے راستے نے مجھے چھوڑنے سے پہلے اپنی بھاری قیمت وصول کی ہے۔ جو کچھ میں نے کیا اس کے نتیجے مجھے بہت دیر تک بھگتنے پڑے ہیں۔ جب میں 19 سال کی تھی تب میری سمجھ اتنی گہری نہیں تھی۔ اس عمر میں انسان جذباتی ہوتا ہے، نئے نئے تجربات کا شوق ہوتا ہے اسے، اور ہر انوکھی چیز کو آزمانے کی تمنا ہوتی ہے اسے۔ مجھے بھی کچھ ایسے ہی شوق چڑھ گئے تھے، ایک ایسے راستے کا جو صرف دلچسپی تک محدود نہیں رہتا بلکہ انسان کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ کہتے ہیں نا، شوق کی موت ہے، اور شاید مجھے ان کا اصل مطلب تب سمجھ آیا جب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ ایک دن بنا کسی گہری سوچ وچار کے میں ایک تعویذ یا کسی کالے علم کا عمل کر بیٹھی تھی۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں صرف ایک تجربہ کر رہی ہوں، ایک ایسے راستے کو چھپکے سے چھونے کی کوشش کر رہی تھی جس کے بارے میں صرف سن رکھا تھا۔ میں اس عمل کی تفصیل نہیں بتا سکتی، اور نہ ہی مجھے یہ چاہیے کہ یہ سن کر کوئی اور اس راستے پر چلے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جو میں نے کیا اس کا اثر فوراً سامنے آیا۔ وہ کام کر گیا تھا، جتنی بھی نیت تھی، جو بھی مقصد تھا، وہ پورا ہونے لگا تھا۔ لیکن ہر جادو کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ صرف ایک چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے، مگر اصل میں وہ اپنی تقدیر کے کسی حصوں کا سودا کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، جیسے جو چاہا تھا مل گیا ہو، لیکن پھر دھیرے دھیرے سب کچھ الٹا ہونے لگا۔ ایسے لگنے لگا جیسے جو بھی چیز میرے حق میں تھی وہ اب میرا سامنا کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے جو راستہ چنا وہ صرف ایک چھوٹی سی کوشش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی موڑ کی شروعات تھی جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ میں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ ایک پل کے لیے مجھے لگا شاید دوبارہ یہ عمل کرنا چاہیے۔ انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اکثر وہی راستہ ڈھونڈتا ہے جو اسے پہلے مددگار لگا ہو،
مجھے لگا کہ شاید ایک اور عمل سب کچھ ٹھیک کر دے گا، شاید جس چیز نے پہلے مدد کی تھی وہ پھر کام کر جائے گا۔ لیکن اسی وقت عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں، ایسی چیزیں جو پہلے کبھی میری زندگی میں نہیں ہوئی تھیں۔ پہلے یہ سب معمولی لگتا تھا، گھر کی دیوار پر دستک سنائی دینا، جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں دروازہ بجانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کبھی کبھی جب میں اکیلی ہوتی تھی تو محسوس ہوتا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو۔ رات کے اندھیرے میں قدم کی آواز سنائی دیتی تھی، کوئی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، جیسے وہ اپنے قدم کی آواز کسی کو سنانا نہ چاہ رہا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز وہ سپنے تھے جو روز آنے لگے، سپنے جو صرف عجیب نہیں بلکہ خوفناک تھے۔ میں اجنبی جگہوں پر ہوتی تھی یا پھر ایسے لوگوں کو دیکھتی تھی جو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، مگر ان کی نظریں میرے اندر تک گھس رہی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سپنے اتنے حقیقی لگتے تھے کہ میں چیخ مار کر اٹھ جاتی تھی۔ یہ سب دھیرے دھیرے اتنا عام ہو گیا کہ میں اس کو اگنور کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ شاید یہ سب صرف میرا ذہن کا وہم ہے یا پھر سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اصل میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف ایک شروعات تھی۔ جو نظر نہیں آتا تھا وہ اب دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا تھا۔ 2 سال گزر گئے، زندگی آگے بڑھ رہی تھی، مگر جو کچھ میں نے گزرے ہوئے وقت میں کیا تھا اس کا اثر ابھی بھی میرے ساتھ سائے کی طرح چل رہا تھا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، لیکن ہم ابھی شادی شدہ نہیں تھے۔ ہماری زندگی کے مسائل الگ تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ فائنینشیل پرابلمز تھا۔ ہماری مجبوری تھی کہ ہم میرے ماں باپ کے گھر میں رہتے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے پہلی بار یہ سب کیا تھا۔ وہی دیواریں، وہی کمرے، وہی جگہ جہاں میں نے کالا علم کا عمل کیا تھا، جہاں میں نے تعویذ اور کوئیجا بورڈ کا استعمال کیا تھا۔ اب میں یہ سب چھوڑ چکی تھی، مگر جو دروازہ میں نے کھولا تھا اسے بند کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ سب شانت ہو جائے گا، مگر الٹا ہونے لگا۔ سب کچھ اور بھی زیادہ دردناک ہونے لگا تھا۔ رات کے اندھیرے میں آوازیں اور تیز ہو گئیں۔ پہلے صرف دستک سنائی دیتی تھی، اب کوئی دیوار پر خراش ڈالنے لگا۔ پہلے صرف قدم کی آواز آتی تھی، اب محسوس ہونے لگا کہ کوئی ہمارے آس پاس چل رہا ہے۔ کبھی کبھی جب میں رات کو سوتی تھی مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا میرے گزرے ہوئے عمل کا نتیجہ ہے یا صرف میرے ذہن کا وہم، مگر ایک چیز تو طے تھی، جو بھی تھا وہ اب اور بھی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے میرے برے سپنے شروع ہوئے۔ پہلے یہ صرف عجیب و غریب تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ اتنے حقیقی ہونے لگے کہ جیسے میں نیند میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں ہوں۔ جب میں اٹھتی تھی تو دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا تھا، پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ایک سپنا ہے۔ لیکن ایک رات، وہ رات جب میرے ساتھ کچھ الگ ہوا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھی ہوں، وہ کمرہ جو مجھے ہر دن دیکھنے کی عادت تھی، لیکن اس رات یہ اجنبی لگ رہا تھا، ٹھنڈا اور بے جان۔ عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میرا منگیتر بستر کے کنارے پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالکل سامنے تھا، لیکن اس کی آنکھیں زمین پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ہل بھی نہیں رہا تھا، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی، میں اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بس چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی نظر اٹھائی، اس کی آنکھیں اجنبی لگ رہی تھیں، بے جان گہری، جیسے کوئی اور اس کے اندر بسا ہوا ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور دھیمی مگر تیز آواز میں پوچھا، تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز ٹھیک ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی، لیکن اس کا لہجے میں کوئی اور چیز تھی، کچھ عجیب، کچھ غیر فطری۔ میں ایک دم سے ہوا میں لٹک گئی۔ میرا چہرہ دھیرے دھیرے بگڑنے لگا۔ پہلے وہ صرف ایک عجیب سی ملال کی شکل میں بدل رہا تھا،
لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں دیکھتی گئی کہ وہ ایک شیطانی شکل میں تبدیل ہو رہا تھا۔ آنکھیں گہری اور کالی ہونے لگیں، میری کھال مرجھانے لگی اور ہونٹ ایسے کھچنے لگے جیسے میں مسخرہ بن گئی ہوں، جیسے میری اپنی شکل غائب ہو رہی ہے اور کوئی اور میری جگہ لے رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی۔ ایک عجیب سی کشش تھی، ایک گہرا جادو جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اچانک میں پلٹی، اپنے منگیتر کی طرف دیکھا اور میں چیخ چیخ کر ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی وہ صرف ہنسی نہیں تھی، وہ ایک عجیب سی چیز تھی جو ہنسنے کی شکل لے رہی تھی، جیسے میرے اندر کوئی اور بس گیا، جیسے میں اب میں نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر ڈر تھا، ایک ایسا ڈر جو صرف انسان تب محسوس کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ وہ کسی انسانی چیز کا سامنا نہیں کر رہا۔ اور پھر سب کچھ ایک دم سے سیاہ ہونے لگا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، میری سانس پھولی ہوئی تھی، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، جیسے میں کسی گہرے دریا میں ڈوبی تھی اور اچانک سے اوپر اٹھ گئی ہوں۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ میرے سینے سے باہر آ جائے گا۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں زندہ تھی، ہوش میں تھی، مگر جو دیکھا تھا وہ صرف ایک سپنا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 3:30 بج رہے تھے، ایک عجیب سا وقت، رات کا وہ حصہ جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، جب دنیا سوتی ہے مگر کچھ اور زندہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا کہ جو کچھ میں نے گزرے ہوئے وقت میں کیا تھا اس کا اثر ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ جو کچھ میں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا اس نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ ایک اور چیز تب ہوئی جب ہم نئے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ زندگی آگے بڑھ رہی تھی، میں اور میرا شوہر ایک نئے شہر گئے کام کے سلسلے میں۔ ہم نے سوچا تھا کہ نئی جگہ، نئی شروعات ہوگی، سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا چاہتے تھے، وہ گھر، وہ یادیں، وہ ڈر۔ میرا شوہر ایک ورکشاپ میں کام کرنے لگا، دن بھر گریس اور مشینری میں مصروف رہتا، ہاتھ ہمیشہ تیل سے بھرے رہتے تھے۔ میں ایک کافی شاپ میں کام کرنے لگی، ایک نئی شروعات، نئے لوگ، نئے چہرے۔ لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی تھی وہ تھا وہ سایہ، ہر جگہ میرے ساتھ چلتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ہم نئے شہر میں نئی زندگی جی سکیں گے، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو کچھ شروع ہو چکا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک دن جب میں اکیلی گھر پر تھی، دوپہر کا وقت تھا، ہر چیز ایک عجیب سکون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باہر ایک ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پڑوس کے گھروں سے کہیں بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، کہیں برتن گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر آرام کر رہی تھی، لیکن میری آنکھیں کھلی تھیں۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھول رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر واپس آ گیا ہے، شاید اس کا کام جلدی ختم ہو گیا ہوگا، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پھر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی، ہلکے، دھیمے مگر بھاری قدم، جیسے کوئی آرام آرام سے چل رہا ہو، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے اٹھ کر دیکھنا تھا کہ کون ہے، لیکن جب میں اٹھنے کی کوشش کی میری باڈی ہل نہیں رہی تھی، جیسے کوئی مجھے زنجیروں سے جکڑ چکا ہو۔ میری سانس تیز ہو گئی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کوئی میرے قریب آ رہا تھا، کوئی جو مجھے دیکھ رہا تھا، پر میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر قدم رک گئے، وہ بالکل میرے سرہانے پر تھا، اور پھر ایک بڑی گہری سانس کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے سر کے بالکل پاس کھڑا ہو۔ تبھی بستر ہلکا سا نیچے دب گیا، جیسے کوئی وزن دار چیز اس پہ رکھ دی گئی ہو۔ مجھے اپنے جسم پر ایک ٹھنڈی ہوا کا احساس ہونے لگا، ایک عجیب سی ٹھنڈک جو صرف تب محسوس ہوتی ہے جب کوئی نہ دکھنے والی مخلوق آپ کے آس پاس ہو۔ اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ ایک دم سے میری سانس اٹک گئی، جیسے 2 بڑے ہاتھ میرے گردن کو جکڑ رہے ہوں۔ پہلے ہلکے دباؤ کا احساس ہوا اور پھر وہ تیز ہونے لگا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، میں چلانا چاہتی تھی مگر آواز نکل نہیں رہی تھی، جیسے میری آواز بھی مجھ سے چھین لی گئی ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو چپ رہو۔ میں اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتی تھی، مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی
آنکھیں چھت کی طرف تھیں لیکن کچھ دکھ نہیں رہا تھا، اور میں نے پھر دل ہی دل میں دعا پڑھنی شروع کی، پہلے ہلکی آواز میں، پھر اندر ہی اندر زور سے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دباؤ کم ہونے لگا۔ سانس واپس آنے لگی، جیسے کوئی دھیرے سے اپنا ہاتھ ہٹا رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں زور سے جھٹکا لے کر اٹھی، گلے پر ہاتھ رکھا، اور تب بھی مجھے دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی ابھی بھی وہاں ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ صرف شروعات ہے۔ جب میرا شوہر واپس آیا، میں اب بھی گلے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر سے سارا خون نکال لیا ہو۔ جب دروازہ کھلا اور شوہر اندر آیا تو میں فوراً اس کی طرف بھاگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے سمجھاؤں جو کچھ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بات سنتا رہا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی، لیکن اس نے مجھے تسلی دی، اگر کبھی دوبارہ ایسا ہو تو صرف دعا کرنا۔ اس کے الفاظ میرے اندر ایک تھوڑی سی تسلی لے آئے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا۔ اور پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وقت گزر رہا تھا، میں اپنی زندگی نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جو چیز میرے ساتھ تھی وہ ابھی تک گئی نہیں تھی۔ اور پھر جب میں ماں بننے والی تھی تب سب کچھ اور بھی عجیب ہونے لگا۔ ایک رات مجھے ایک سپنا آیا، لیکن یہ کوئی عام سپنا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ میں ہل نہیں سکتی تھی، صرف دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے کاٹ رہا ہے، جیسے ناخن یا دانتوں سے۔ ایک عجیب سی جلن اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آواز آئی، یہ بچہ ہمارا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ وہ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آئی، مجھے اس سے بچنا ہوگا۔ میں فوراً دعا پڑھنے لگی، لیکن اس رات ایک اور عجیب بات ہوئی۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ میں سپنے میں کسی اور زبان میں بول رہی تھی، ایک ایسی زبان جو نہ اس نے کبھی سنی تھی اور نہ کبھی اس کے بارے میں پتا تھا۔ اور میری آواز ایک نہیں تھی، جیسے بہت سی آوازیں ایک ساتھ نکال رہی ہوں، جیسے میں اکیلی نہیں تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا میں خوش تھی، مگر اندر کہیں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد مجھے اس کی ہمیشہ سے فکر رہتی تھی۔ 30 اکتوبر رات کے 3 بجے، ایک ایسا وقت جو بہت خوف زدہ ہوتا ہے، رات کے 3 بجے کا وقت، جب ہر منحوس چیز سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب ایک سوچنے اور ایک خیالی باتیں ہیں بس۔ میرا بیٹا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہونے لگا، جب وہ 2 سال کا ہوا ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ میں سوچ رہی تھی شاید نئے گھر کا ماحول سب کچھ بھلا دے گا، لیکن جو چیز ہمارے ساتھ تھی وہ ساتھ ہی آئی۔ ایک دن میرا بیٹا اچانک کہنے لگا، امی میرے کمرے کی الماری میں کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ آواز؟ کیسی آواز بیٹا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہ آواز رات کو مجھے سنائی دیتی ہے۔ مجھے یہ سن کر گھبراہٹ ہونے لگی۔ پھر ایک رات میں بیڈ پر لیٹ کر یوٹیوب پر ہارر کہانیاں سن رہی تھی۔ وہ بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ صرف مذاق کر رہا ہوگا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو میری روح تک ہلا گیا۔ اسکرین پر ایک تصویر آئی، ایک عجیب سیاہ سا سایہ۔ میرے بیٹے نے انگلی اٹھائی، اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور بہت ہی معصوم آواز میں کہا، امی یہ میں الماری میں دیکھتا ہوں اسے۔ میرا دل ڈوب گیا، میری ساری سوچ ایک دم سے رک گئی۔ یہ سب صرف اس کی امیجینیشن نہیں تھی، وہ سچ کہہ رہا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی مطلب تھا، وہ چیز اب بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اب یہ سب صرف عجیب واقعات نہیں رہے تھے، میرا بیٹا خطرے میں تھا۔ میں نے فوراً اپنے ماموں کو بلایا، وہ ایک امام بھی ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ صرف وہی اس چیز سے نجات دلوا سکتے ہیں، مگر انہیں آنے میں کچھ دن لگ گئے۔ اور اسی درمیان ایک اور خوفناک واقعہ ہو گیا تھا۔ ایک رات میرا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس کی چیخ سن کر میں اور میرا شوہر بھاگ کر پہنچے۔ وہ ایک چھوٹی سی جان زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میری روح کانپ گئی۔ جب ہم نے اسے اٹھایا، اسے سنبھالا، اس کے آنسو پہنچے، تو جو جواب اس نے دیا، اس نے میری ساری دنیا ہلا دی۔ اس نے کہا کہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس دن، جو میری الماری میں ہوتا ہے، مجھے اس نے دھکا دیا ہے۔ اب میری بس ہو گئی تھی، اب اور نہیں۔
میں اور میرا شوہر گھر کے ہر کونے میں دعا پڑھتے گئے، ہر دیوار پر، ہر دروازے پر، ہر کمرے میں اللہ کا نام لیا، گھر اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اور پھر ایک عجیب سی شانتی محسوس ہونے لگی۔ تب سے کوئی چیز واپس نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب کچھ سچ میں ختم ہو گیا ہے، مگر اب صرف دعا چاہیے۔ میں روزانہ دعا کرتی ہوں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اب یہ چیز ہماری زندگی میں واپس نہ آئے۔ السلام علیکم، میرا نام سہیل ہے۔ میں رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا ایک چھوٹی سی دکان پر۔ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ تقریباً رات 12 بجے ہوا، جب میں اپنی mid-20s میں تھا۔ اسی وقت میں آن لائن تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ میری زیادہ تر شفٹس اتنی فارغ ہوں گی کہ میں اپنا اسکول کا کام آرام سے کر سکوں گا، اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تھا اور دکان بھی زیادہ مصروف نہ ہوتی تھی۔ جب کبھی کوئی کسٹمر اندر آتا، میں اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیتا، اور جیسے ہی وہ چلا جاتا میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس رات باہر بہت ٹھنڈ تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ایسے دنوں میں اکثر کسٹمرز نہیں آتے تھے۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر مشغول تھا اور تقریباً 2 گھنٹے تک صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے رہا تھا، جب اچانک دکان کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آیا۔ وہ قریب 30 سال کا لگ رہا تھا، چھوٹی داڑھی اور بال بھی چھوٹے ہی تھے۔ میں نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ کاؤنٹر پر آئے، لیکن وہ صرف 1 منٹ تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ لیے چلا گیا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ میں نے زیادہ سوچا نہیں اور دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ قریب 30 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ دکان کے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی گاڑی تھی جو پہلے آئی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ صرف ایک اتفاق ہے، لیکن جب وہی آدمی گاڑی سے باہر آیا تب مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس دفعہ وہ سیدھا کاؤنٹر پر آیا۔ میں اپنا لیپ ٹاپ ہٹا ہی رہا تھا کہ اس نے پوچھا، باتھ روم کدھر ہے؟ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ سوال کرے گا۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، وہاں ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اس طرف بڑھا اور باتھ روم چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا، ایک نارمل یوز کے لیے۔ مجھے یہ عجیب لگا کیونکہ صرف باتھ روم استعمال کرنے کے لیے 30 منٹ بعد دوبارہ آیا۔ آخر کوئی اور جگہ بھی تو ہو سکتی تھی، وہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا، یا پھر شاید وہ دکان کے آس پاس ہی تھا۔ کیا پتا اس کو کوئی چیز یاد آئی ہو جو پہلے لینا بھول گیا۔ میں نے کچھ دفعہ گاڑی کی طرف دیکھا۔ پہلے چند منٹ گزرے اور پھر کچھ مزید۔ اب بات کچھ زیادہ ہی عجیب لگنے لگی تھی، لیکن میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا تھا جو کسی کے پیچھے جا کے نوک کرے یا اس سے پوچھ تاچھ کرے۔ 15 منٹ اور گزرے۔ اب وہ قریب 25 منٹ سے اندر تھا۔ تبھی ایک پولیس والا پارکنگ لاٹ میں آیا۔ اس نے دکان کے سامنے گھومنا شروع کیا اور اسی آدمی کی گاڑی کے پیچھے دھیرے دھیرے چلنے لگا، جیسے کہ وہ گاڑی کا معائنہ کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد پولیس والا اپنی گاڑی سے اتر کر سیدھا دکان کے اندر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیدھا مجھ سے پوچھا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ اس کے چہرے پر صرف کیوریوسٹی نہیں تھی، وہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ آدمی اندر ہی ہے اور کافی دیر سے وہاں ہے۔ پولیس والا فوراً اس دروازے تک گیا اور زور زور سے نوک کرنے لگا۔ اس کا لہجہ کافی سخت ہو چکا تھا۔ کچھ دیر نوک کرنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس دروازے کی چابی ہے؟ میں تھوڑا گھبرا گیا، لیکن جلدی سے کاؤنٹر کے نیچے ڈراور چیک کیا اور ایک چابی نکال کر اس کو دے دی۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے دروازہ کھول دیا اور اپنی بندوق اٹھائی، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس والے نے چھوٹی سی تلاشی لی اور جلدی ہی اس کو سمجھ آیا کہ باتھ روم کی چھت ایسے پینلز کی بنی ہوئی ہے جسے آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ شاید وہ آدمی سنک کے اوپر چڑھ کر اوپر چھپ گیا تھا۔ پولیس والے نے فوراً بیک اپ بلایا
اور 15 منٹ کے اندر وہ آدمی چھت کے اندر چھپا مل گیا۔ پولیس اس کو نیچے لے کے آئی اور اس کو گرفتار بھی کیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ شخص ایک بہت برے جرم کے بعد بھاگ رہا تھا۔ اس نے رات کے آغاز میں کچھ بے گناہ لوگوں پر بہت ہی خطرناک حملے کیے تھے۔ پولیس نے اس کی گاڑی کی تفصیل کیمرے فوٹیج سے نکالی تھی اور اسی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ سکے۔ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ میں بہت لکی تھا، کیونکہ جس طرح کے لوگ پر اس نے حملہ کیا تھا وہ سب اکیلے تھے، رات کے اندھیرے میں کسی کام پر یا صرف باہر چل رہے تھے۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا وہ صرف چھپنے کے لیے چھت میں گیا یا پھر اس کا کوئی اور ارادہ تھا، لیکن ایک بات جو کہ تسلی دینے والی تھی، اب وہ جیل میں ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ میں رات کی شفٹ کرتا ہوں ایک ہاسپٹل میں، ایک کراچی کے پرانے ہاسپٹل میں، اور خاص کر ایمرجنسی وارڈ میں۔ میں سامنے والے ڈیسک پہ ہوتا ہوں جو لوگوں کی انٹری ریکارڈ کرتا ہے۔ یہاں رات کو عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہر رات مختلف ہوتی ہے۔ اس رات شروعات میں سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، کچھ لوگ آئے گئے مگر کچھ خاص نہیں ہوا۔ میں اپنے ڈیسک پہ بیٹھا اپنے کو ورکر آمنہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے آمنہ بریک پر چلی گئی کیفیٹیریا میں کچھ لینے۔ اب صرف میں اکیلا تھا سامنے والے کاؤنٹر پہ۔ بس 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے کالی زپ والی ہوڈی اور کالی جینز پہنی ہوئی تھی، بال بھی کافی بڑے اور بکھرے ہوئے تھے، جیسے نہ تو نہایا اور نہ ہی آرام کیا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے کاؤنٹر کی طرف آیا۔ اس کی پرسنالٹی کچھ عجیب سی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے کسی سے ملنا ہے۔ نام مجھے یاد نہیں مگر یہ ایک عورت کا نام تھا۔ جتنا مجھے یاد تھا ایسا کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے ریکارڈ دیکھے مگر اس نام کا کوئی شخص نہیں ملا۔ جب میں نے کہا کہ ایسا کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو اس آدمی کی چہرے پہ ایک عجیب سی بے چینی کا اظہار تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کسی اور ہاسپٹل میں چیک کر لے۔ اس نے عجیب طریقے سے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ میں نے کچھ دوری پہ کھڑے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کی طرف دیکھا اور ہم دونوں کی نظریں ملی۔ یہ اشارہ تھا کہ ہم دونوں کو ہی یہ آدمی تھوڑا عجیب لگا۔ 1 گھنٹے تک آمنہ واپس آئی۔ اس وقت تک وہ ماحول خاموش اور پرسکون تھا۔ صبح 4 بجے میری شفٹ ختم ہوئی۔ میں نے اپنے کو ورکر سے الوداع کہا اور پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھا۔ یہ ہاسپٹل زیادہ بڑا نہیں تھا مگر پارکنگ بہت زیادہ بڑی تھی۔ سٹاف کو پیچھے پارک کرنا ہوتا تھا تاکہ پیشنٹس کے لیے آگے جگہ رہے۔ جب میں اپنی کار کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اچانک مجھے وہ آدمی یاد آیا جو کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مجھے اچانک اتنی بے چینی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں کچھ عجیب ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں تیز چلتا اپنی کار تک پہنچا، اندر بیٹھا، اپنا بیگ پیسنجر سیٹ پہ پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا۔ میرا گھر تقریباً 20 منٹ دور تھا۔ راستہ سنسان اور خالی تھا مگر اس پورے راستے مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ ہر دفعہ جب میں نے اپنے ریئر ویو میرر میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچا اور گاڑی ڈرائیو وے میں پارک کی اور جلدی سے اندر چلا گیا۔ ابھی تک ایک جوتا بھی نہیں اتارا تھا کہ اچانک مجھے باہر سے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی تیز رفتاری سے میرے برآمدے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کوئی سیدھا دروازے تک آیا اور ہینڈل جھٹکا کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ شکر ہے کہ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں دروازہ لاک کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس شخص کو سمجھ آیا کہ دروازہ بند ہے وہ رک گیا۔ ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر ایک جانی پہچانی آواز آئی، سر پلیز دروازہ کھولیے، مجھے مدد چاہیے، برائے مہربانی دروازہ کھولیے۔ یہ وہی عجیب آدمی تھا جو ہاسپٹل میں آیا تھا۔ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ میں نے جواب نہیں دیا۔
اور کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور فوراً پولیس کو کال کر دی۔ جیسے ہی میں نے کال ملائی وہ شخص تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے جب پیپ ہول سے دیکھا تو وہ آدمی راستے کے کونے میں سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ یہ وہی آدمی تھا، کالی ہوڈی اور کالی جینز والا۔ پولیس آئی تو انہوں نے جو کہا وہ سن کر وہ آدمی میری پچھلی سیٹس کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ اتنا جلدی میرے گھر تک پہنچا۔ اور سب سے زیادہ ڈراؤنے والی بات یہ تھی کہ اگر میں نے اپنی گاڑی گراج میں پارک کی ہوتی تو اس کا میرے گھر تک پہنچنا بہت ممکن ہو جاتا۔ شاید ڈرائیو وے میں پارک کرنا میری جان بچا گیا۔ ہاسپٹل کی CCTV فوٹیج سے اس آدمی کو پہچانا گیا اور کچھ دن بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جب پتہ چلا کہ وہ کون ہے تو اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ وہ کوئی بھی خاص شخص نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں جسے میں جانتا ہوں، مگر وہ مجھے پہلے سے فالو کر رہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہاسپٹل کے باہر سے مجھے دیکھ رہا تھا، میری حرکتوں کا جائزہ لے رہا تھا اور یہ بھی جان گیا تھا کہ میں کون سی گاڑی چلاتا ہوں۔ شاید کسی دن اپنی بھول سے میں نے وہ کار انلوک رہنے دی اور اس دن اس نے یہی موقع ڈھونڈ لیا، مگر جب اسے پکڑا گیا تو اس نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا، بس یہی کہتا رہا مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی۔ یہ سب کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، مگر اس دن کے بعد میں نے اس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔